ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ مارکو روبیو جو ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یو ایس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے اسرائیل کو کوئی نہ سپورٹ بھی کی ہے نہ ہم نے اسرائیل کو اجازت دی ہے، ہمیں اسے دور رکھا جائے، اور ہمارا اونلی کنسرن یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر ہمارے جو ایسٹس ہیں اس کی طرف ایران کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہم یہ وارن کر رہے ہیں کہ اس کی طرف اگر دیکھا تو پھر ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ یہ وارن بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس جنگ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا لیٹسٹ، وہ بھی بہت حیران کن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار ایران کو کہا تھا، چانس بھی دیا بات کر لیں نیوکلیر ڈیل کے اوپر، لیکن ایران کے اندر ہم جو لوگ سیریس نہیں تھے، جو بہادری کی بات کر رہے تھے، دے آر ڈیڈ نو، وہ بڑا واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ڈیڈ کو وہ کیپس کے اندر لکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ ایران کے لیے بہتر ہے کہ وہ ابھی بھی واپس ٹیبل کے اوپر آ جائے، بات کر لے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو فارملی نون ایز ایرانین امپائر، اس کا جو بھی بچی کچی ہے وہ بھی نہ رہے، اور زیادہ جو ہے ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن نہ ہو۔ اور لاسٹ میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں، جسٹ ڈو اٹ، وہ بھی کیپس کے اندر، بفور اٹ از ٹو لیٹ، گاڈ بلیس یو آل۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہاں پہ سب سے اہم یہ ہے، ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ امریکہ کے اشارے، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر اسلحہ، سب سے لیتھر اسلحہ امریکہ بناتا ہے، اور وہ اسلحہ بہت زیادہ تعداد میں اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ اسرائیل کو وہ جو اسلحہ چلانا بہت اچھا آتا ہے، اور اسرائیل کو ہم مزید بھی اسلحہ دیں گے، مور از آن وے۔ تو اس بیان کو سامنے رکھیں، اسرائیل اب امریکہ جو ہے اس کام کے بعد یہ آرم ٹویسٹ کر کے ٹیبل پہ لانا چاہ رہا ہے، کامیاب ہو جائے گا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سچویشن ڈیولپنگ؟ جی، اٹس اے ماسٹر اسٹروک بائی امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب کہتے ہیں نا، گیو دا ڈیول اٹس ڈیو کریڈٹ۔ امریکہ اس سے بہتر عسکری حکمت عملی اس خطے کے لیے نہیں اختیار کر سکتا۔ وہ انہوں نے آپ کے خلاف بھی اختیار کی، وہ ابھی ایران کے خلاف بھی کرنی۔ آپ کے خلاف بھی انہوں نے یہ کہا انڈیا سے کہ جی ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ علاقائی بالادستی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کشمیر کا معاملہ اپنے حق میں لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ جائیں، پاکستان سے لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان کے اندر انٹروین نہیں کروں۔ پاکستان نے اس کا جو رد عمل آیا وہ ہندوستان برداشت نہیں کر سکا۔ اس کے بعد وہ روتے دھوتے امریکہ کے پاس گئے۔ ظاہر ہے جب وہ امریکہ کے پاس گئے تو انڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے ایز این انڈیپینڈنٹ ایلائی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ صرف اور صرف ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اب جو امریکہ کہتا ہے، جیسے کہتا ہے، ان کو ویسے ہی کرنا ہوگا۔ یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں، یہ ٹی او آرز ہے اس پیس کی جو انہوں نے امریکہ سے لیا۔ اب اسی طرح ایران کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم حملے کے اندر ساتھ نہیں ہیں، اور اسرائیل سے کہا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ایران کی نیٹورک فیسلٹی اتنی زیادہ پرابلمٹک ہے، ایران کی لیڈرشپ بہت مشکل ہے، تو آپ ایلیمنیٹ کریں۔ ایران جو ہے اس میں سکسیسفل ہو گیا، لیکن ذات ساتھ ظاہر ہے وہ اپنے ایلائز کو تو بچائیں گے، لیکن جب پہلے ہماری باری ہوئی تب بھی انہوں نے کہا کہ جی اس وقت وہ ان کا خیال تھا کہ ان کا ایلائی طاقتور ہے، تو انہوں نے کہا جی معاملہ آپ خود طے کریں۔ جب ہم نے ان کی ایلائی کی تھوڑی سی ذرا زیادہ جو ہے ایک طرح سے تباہی کی، تو انہوں نے فوراً اس کو پروٹیکشن کے لیے وہ آ گئے۔ اسی طرح اس وقت بھی اسرائیل نے ابھی فرسٹ اٹیک لانچ کیا ہے۔ اب فرسٹ اٹیک لانچ کرنے کے بعد ایران کی کچھ آبویس ویکنیسز ہیں ملیٹریلی، ایک ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایک ان کے پاس لینڈ فورسز نہیں ہے، یہ ان کی ویکنیس ہے۔ تیسری جو چیز ابھی ان کے لیے ویکنیس بن کے ابھری ہے وہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کا کولیپس ہے۔ کولیپس اس طرح کہ ظاہر ہے کہ جب ٹاپ لیڈرشپ چلی جاتی ہے تو اس کے نیچے کمانڈ کے اندر انسرٹنٹی آ جاتی ہے۔ کیپیسٹی ضرور ہے لیکن کمانڈ انسرٹنٹی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک طرح سے فوکس کر دیا ہے ایران کی رسپانس آپشنز کو، کہ اگر آپ نے رسپانس کرنا ہے تو آپ اسرائیل کے خلاف کر لیں، لیکن اسرائیل اس کے بعد دوبارہ رسپونڈ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جو دفاعی معاہدہ جو ایگزسٹ کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، اس کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو امریکہ پہ تصور کیا جائے گا حملہ، اور اگر امریکہ پہ حملہ ہوگا تو اسرائیل پہ تصور کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے جو لنک ہو چکا ہے اس وقت، جو ابھی تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان یہ ایک دوسرے کے دفاعی انٹر آپریٹیبل پارٹنرز ہیں، یعنی کہ ان کی فورسز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑیں گی بھی، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ اب ہندوستان کا ایشو یہ ہوگا کہ ہندوستان کو ایران سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے یہ انٹیلیجنس تمام چیزیں انہوں نے ایران کے خلاف دی ہوں گی، یہ خود بخود تو نہیں آئی ہیں، لیکن جہاں ویک پوائنٹ ہے ایران کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا، وہ عراق ہے۔
اس سے اس کے علاوہ ایک بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جو پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی وہ ایونٹ ہوتا تھا، یعنی کہ 4 دن کا ایونٹ ہوا، 5 دن کا ہوا، جنگ ختم ہوگی، چیزیں نارملائز ہوگی. اب ایونٹس نہیں ہے، اب جنگ جو ہے ایک پروسیس ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ شروع ہوئی غزہ سے، اس کو وہ لے کے گئے سیریا. پہلے امپلوژن ہوئی، سیریا کی امپلوژن کے بعد اب وہ ایران کے اوپر. اور اب اگر ایران رسپونڈ نہیں کرتا، دیکھیں 20 سال کی سینکشنز ایران پہ کس وجہ سے لگی تھی؟ اسی ایٹمی تنصیب کی وجہ سے، اسی انریچمنٹ پروگرام کی وجہ سے. اب اگر یہ انریچمنٹ پروگرام وہ نہیں بچا سکا اور اس کے باوجود لوگوں پہ سینکشنز لگتی ہیں اور ایک جنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور ایران جو ہے واپس رسپونڈ نہیں کرتا، تو جو $400 بلین کی ڈیل انہوں نے چین کے ساتھ کی ہے، جو ان کی ڈیل ڈیفنس ڈیل روس کے ساتھ کی ہے، وہ تو بے معنی ہو جائے گی. کیونکہ جب رجیم ہی انٹیکٹ نہیں رہے گی تو یہ ڈیلز اور ان کا تمام جو فیوچر ہے وہ سارا کا سارا ماریا ایران نے لازمی رسپانس بھی دینا ہے اور افیکٹو بھی ہوگا اور اسرائیل will not get away with it. جی ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا اونلی آپشن ان کے پاس جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نیول آپشن یوز کرتے ہیں، لیکن انیشیل نیول آپشن نہیں یوز کریں گے، وہ ڈرونز یوز کریں گے، میزائلز کریں گے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کریں گے ود نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کے نیچے ہے، اور تھریٹ یوز کریں گے فور نیول بلاکیج. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب چودھری غلام حسین صاحب، چودھری صاحب یہ بتائیے، اب آپ کے سامنے ہے یہ جو تفصیلات ہیں، اس کے مطابق اسرائیل نے آج علل صبح 200 جنگی طیاروں کے ذریعے ایران میں 100 مقامات پر حملے کیے ہیں. یہ ڈاکومنٹ آپ کو اس سے پہلے دکھایا کہ کون کون سی جگہ ہیں. فوجی جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور اسے آپریشن رائزنگ لائنز کا نام دیا ہے. اسرائیلی حملے میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین اسلامی، کمانڈر ایروسپیس فورس امیر علی زادہ، کمانڈر حتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر پیس بی اپان ہم غلام علی جو ہے راشد کو شہید کیا ہے. جوہری سائنسدان جو اس میں شہید ہوئے ہیں اس میں مہدی طہرانچی ہیں، فریدون عباسی ہیں، عبدالحمید منو چہر ہیں، احمد رضا ذوالفقاری ہیں، امیر حسین فقی ہیں، اور اس میں مطلب لی زادہ بھی شہید ہوئے ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی حملوں میں ایران کی جو نینتز کے اندر جوہری تنصیبات ہیں سب سے زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور باقی ہم نے ساری انفارمیشن آپ کو بتائی. چوہدری صاحب، اگلا سوال جو ہے ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اب اس حملے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے، اور مطلب سفارتی سطح پہ مقابلہ کرنا ہے، عسکری سطح پہ مقابلہ کرنا ہے؟ چوہدری صاحب دیکھیں، دو چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا. آئی ایم گلیڈ کہ مجھے موقع ملا میں بات کروں. جب سے ایران کے صدر جو رئیسی جو ہے بظاہر ہیلی کاپٹر کے کریش میں شہید ہوئے تھے، تو یعنی 3 ہیلی کاپٹر تھے اور صرف وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا. تو اس وقت بھی میں نے ادھر ہی شو میں کہا تھا کہ یہ انسائیڈ انفارمیشن کے بغیر کہ ایگزیکٹ پتہ ہے کہ کس کو گرانا ہے. تو ایک آپ کے بہت بڑے استاد ہیں آج کل، بہت بڑے دانشور، وہ ایران کا تو یہ دعویٰ نہیں، آپ کہاں سے بات. اور اس کے بعد ان کا عراق میں بھی ان کے جنرل کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے کچھ دیر پہلے. پھر شام میں ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور کئی واقعات ہیں پے در پے جو ایران میں بھی ہوئے ہیں. تو یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو دشمن ہے اسرائیل اور یا اس کے پشت پناہ، وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں ایران کے اندر، جس کا آج انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم اندر چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے ایسا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا جو پیٹرن تھا وہی وہاں اسرائیل نے استعمال کیا. آپ کا سسٹم فرق تھا. تو شکر الحمدللہ ہم یہاں عزت آبرو سے باتیں کر رہے ہیں. ایران کے پاس اب 3 آپشنز ہیں. نمبر 1، اگر ان کے پاس کوئی ملٹری کی کیپیبلٹی ہے تو دے مسٹ effectively give a response to Israeli attacks which are uncalled for. اسرائیل کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ ایک اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس کے اندر گھس کے اس کی لیڈرشپ کو، اس کے لوگوں کو اس طرح شہید کرے. تو یہ تو قابل قبول نہیں. ایران نے ابھی تک، چونکہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانات اور بڑکوں سے آگے بات نہیں گئی. ان کے بڑے سے بڑے لوگ پہلے بھی شہید ہوئے ہیں. آج ایک مسلسل اس کی
बड़े पैमाने पर तबाही को दावत दी है। तो कोई इसराइल के खिलाफ ईरान जो है मर्ग बार इसराइल के नारे बड़े मैं देखता हूँ, लेकिन कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस जो है टू हिट एंड हार्म इसराइल वो इस लम्हे तक सामने नहीं आई। अगर उन्होंने अगरचे ऐलान कर दिया ईरान ने कि हम इसको बिल्कुल सही